السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 3 سب سے بڑے عالم جو کسی سے محتاج تعارف نہیں ہیں، جن کا ڈنکا پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بجتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو زیارت سے مشرف کرواتے ہیں حضور سیدی سرکار شمائل ملت دامت برکاتہم العالیہ سے۔ ان کے بیان کو سنیں اور ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور ان سے فیض یاب ہوں، ان سے محبت اور اپنے دل کو لگائیں۔ دیجیے سبحان اعلیٰ حضرت سے بڑا اپنے زمانے میں فقیر نہیں ہے۔ نائب امام اعظم فتاوا رضویہ اٹھائی تو کیا لکھتے ہیں؟ وہابی کو مثل سور کے سمجھیں، بہنے کا بتا علمی ہے کہ غیر علمی۔ سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیوبندیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے۔ دامت برکاتہم العالیہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی گستاخ ہوگا، اس کو ہمارے سرکار کی گستاخی کرے گا، جو ہمارے سرکار کی شان میں لب کشائی کرے گا، اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے چھوٹے سے حصے کو میں نے آپ کو سنایا۔ آپ ان سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو شہر بریلی کے پاس شہر پیلی بھیت پڑتا ہے، بریلی شریف سے تقریباً 50 یا 60 کلومیٹر دور پیلی بھیت شریف پڑتا ہے، وہاں جا کر کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے پیش کریں گے حضور سیدی سرکار ملنگ مولا علی حضور سنابل ملت کے اس کلپ کو جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے مستفیض ہوں گے، جب کہیں تو ان سے گناہگار محبت ہو، کریں گے یہ تو ہم آپ کو پہلے فیض ہی ملے گا۔ مانت رہے دیجیے بابو، سنیے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، لیکن بڑھ کے حضرت کہہ رہے، انہوں نے فرما دیا اس لیے ہم کو اطمینان ہے۔ بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمات جانتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں بلکہ انہوں نے فیض آباد کی سرزمین پر، کھنڈوا کی سرزمین پر، ممبئی کی سرزمین پر، کرناٹکا کی سرزمین پر، دلی کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر اور بنگلور کی سرزمین پر، چنئی کی سرزمین پر مذہب اہل سنت کا ایسا کیل ٹھونکا ہے کہ پوری دنیا تا قیامت تک یاد رکھے گی۔ انہوں نے مذہب اہل سنت کی وہ تبلیغ کی ہے، اسلام کی وہ تبلیغ کی ہے، مذہب اسلام کی وہ تبلیغ کی ہے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ ان کے یہ کسی سے محتاج تعارف نہیں ہے بلکہ ان کا خود زمانہ عاشق ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور سنابل ملت ملنگ مولا علی کے نام سے جانے جاتے ہیں، پوری دنیا ان کو ملنگ مولا علی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اپنے بیان میں ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دیتے ہیں۔ حضور سنابل ملت ملنگ مولا علی کی شان وہ ہے کہ حضور سنابل ملت کے بارے میں اگر یہ یوں کہا جائے کہ کل کے رضا ہیں خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے تو کچھ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور سنابل ملت نے وہ کام کیا ہے کہ یہ کہنے پر ہم خود مجبور ہیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کل کے بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، تو پوری دنیا ان سے مستفیض ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ناصبیت اور رافضیت کو اس طرح سے ننگا کیا ہے کہ آپ ان کے بیانات کو سنیں گے تو آپ خود مستفیض ہوں گے۔ ان کی اگر کوئی شان بیان کرنا چاہے تو کوئی نہیں بیان کر سکے گا، اس لیے کہ انہوں نے وہ دین کے دشمنوں کو اس طریقے سے مارا ہے کہ 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت تھے اور اس 15ویں صدی میں حضور سنابل ملت نے ناصبیت کو اس طریقے سے ننگا کیا ہے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اب آئیے ملتے ہیں تیسرے نمبر کے عالم اور عالم بعمل اور تقوی پرہیزگاری جن کے رگ میں بسی ہوئی ہے، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ روحانی اولاد رضا حضور سیدی سرکار فاتح کشمیر حضرت علامہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی، جن کو دنیا
فاتح کشمیر شیر ہندوستان کے نام سے جانتی ہے۔ شیر ہندوستان کون ہے؟ پہلے ان کی ویڈیو کلپ کو اور سنیں۔ محبت کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور رہو، جن کو وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا۔ کربلا میں یزیدی کہا گیا، وہاں بھی داڑھی تھی، یہاں بھی داڑھی ہے، وہاں بھی نماز تھی، یہاں بھی نماز ہے۔ میرے آقا نے 20,000 کے پیچھے 72 نقطے قدسیہ کے ساتھ علیحدہ نماز، علیحدہ اذان، علیحدہ اقامت ہم ان کے پیچھے نہ پڑھی ہے، پڑھیں گے۔ بس یہ پڑھو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی کو، یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول شخصیت ہیں، اتنی مقبول شخصیت ہیں کہ یہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو نامقبول نہیں کرتا، بلکہ ان کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کشمیر میں بہت چھوٹی سی عمر میں مناظرہ کو فتح کیا تھا جو دیوبندیوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے لیے مذہب اہل سنت کے جو مخالف تھے ان پر ایسا کیل ٹھونکا ہے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان یاد رکھیں گے کہ ہاں اس زمانے میں کوئی شیر ہندوستان فاتح کشمیر تھا جنہوں نے بد مذہبوں کے خلاف وہ جنگیں لڑی ہیں کہ جن کے بارے میں یوں کہا جائے کہ کیا دبیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دوستو، میں اس لیے اس شعر کو پڑھ رہا ہوں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ان کی وہ شان ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ان کے اوپر تقریباً 16 مرتبہ جان لیوا حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو بھی کیا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پیا تو عشق مصطفیٰ میں پیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کیا۔ ان کا ہر کام سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ ان کا ہر ایک کام، ہر ایک طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہوتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو الحمدللہ سیدی سرکار فاتح کشمیر شیر ہندوستان صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ کو اسی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ان سے ملاقات کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بریلی شریف کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام شہر پیلی بھیت ہے۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا، اور ہمارے اکابرین کا فرمان بھی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا اتنے بڑے ثواب کا کام ہے، اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے بہت بڑی بڑی دولتیں مل جاتی ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین حضرات، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ان سے مشرف ہو جائیں ان کی زیارت سے، اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے تو سنت مصطفیٰ کے طریقے پر کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے پر کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔